رمضان 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 قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سجا سلسلہ نور رمضان، جس کی چند جھلکیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک علم جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی عظمت اور اس کی رفعت، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک بنیادی سی بات ہے اور ہر شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ خبر جو ہے وہ ذریعہ علم ہوا کرتی ہے۔ اس کو کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں کے اندر بھی مذکور ہے اور ظاہری طور پر بھی ہر انسان اس کو مانتا ہے۔ کسی بھی شخص کو جب کوئی کسی سچی خبر کا علم ہوتا ہے کہ کوئی سچی خبر پہنچتی ہے، کوئی سچا آدمی کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس کے خبر دینے سے اسے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ خبر دی گئی ہے، اس کا علم نہیں دیا گیا۔ جس کی خبر بندے کو مل گئی، جب وہ خبر صادق ہے، سچی ہے، تو پھر اس کا علم بھی اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کا علم، آپ کے علم کی جس انداز میں تقسیم کی جائے، وہ ماضی کا علم ہو، یعنی انسانوں کی ابتدا کا علم ہو، یا دنیا کی انتہا کا علم ہو، قیامت کا، کون جنتی جنت میں جائیں گے ان کا علم ہو، یا دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا علم ہو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سارے کا سارا عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بہت بڑا حصہ اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے بیان بھی فرمایا ہے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اسے یاد بھی رکھا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مستقبل میں یہ ہوگا، آئندہ یہ ہوگا، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت اگرچہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کبھی ہم وہ واقعہ رونما ہوتا دیکھتے تھے، ہم جان لیتے تھے کہ اس کی خبر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں پہلے سے دے دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک علم وہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، ارشاد فرمایا رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا علم بھی عطا فرمایا، انسانیت کی جان کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا علم بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ ابھی جو سورہ رحمان کی تلاوت عدنان بھائی نے بھی کی اور اس کے تحت مدنی پھول دیے، اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں بڑی لطیف بات ذکر فرمائی کہ کسی کے علم کا اگر امتحان لینا ہو یا اس کی جو صلاحیت ہے اس کو اگر پرکھنا ہو تو اس میں 3-4 چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اولاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کی اپنی ذہنی صلاحیت کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو پڑھانے والا کون ہے، تیسرا کہ جو نصاب اس نے پڑھا ہے، جو کتابیں اس نے پڑھی ہیں وہ کس پائے کی ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، کئی تفاسیر کے حوالے موجود ہیں، تفسیر خازن اور معالم التنزیل جس کو تفسیر بغوی بھی کہتے ہیں، اس میں اس سورہ رحمان کی آیات مبارکہ کے تحت ہے کہ انسان سے مراد حضور کی ذات، اور بیان سے مراد کیا ہے، یعنی بیان ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون کا بیان ہے۔ اور ما کان و ما یکون کا بیان یہ محبوب علیہ السلام کے علوم کا ایک ذرہ ہے، جس کو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول، یہ من جو ہے تبعید کا ہے، یا رسول اللہ آپ کے کثیر علوم میں سے ایک علم کا حصہ وہ کیا ہے، وہ لوح محفوظ کا علم ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی ہے جس کو صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بیان کیا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا کہ زمین اور آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ یعنی ما کان و ما یکون کا علم وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کو بھی عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو بھی عطا فرمایا، اور محبوب اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سے بڑھ کر بھی عطا فرمایا۔ تو اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھانے والا کون ہے، علم دینے والا کون ہے، رب تبارک و تعالی جس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں، اور محبوب علیہ السلام سیکھنے والے ہیں، مخلوق میں آپ سا کوئی دوسرا
ذہین اور صلاحیتوں والا نہیں، اور جو قرآن جو آپ کا نصاب ہے اس کی شان کیا ہے، قرآن خود ہی فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شان بیان فرمائی، اے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر شے کا دلیل کے ساتھ روشن بیان ہے. تو نصاب قرآن ہو، پڑھانے والا رحمان ہو اور پڑھنے والے محبوب رحمان ہو، تو پھر اس علم کی شان کیا ہوگی. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر پتہ ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر پتہ ہم کو کیا رمضان ہے. مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ، خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ مغفرت کی اہمیت کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی بھی ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو جب تک ہمارے نزدیک اس موضوع کی اہمیت ہمارے پیش نظر نہ ہو تو اس کی طرف ہماری رغبت ویسی نہیں ہو سکتی. ایک مسلمان کی زندگی میں مغفرت حاصل کرنا کتنا اہم اور امپورٹنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا، سبحان اللہ. انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. بے شک دنیا میں ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے رب کو ناراض کرتے ہیں اور جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے نیک اعمال کیے جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات مسلمانوں کو بیان کیے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے. انسان بحیثیت انسان وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں. کبھی بندہ جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے، اور کبھی غلطی سے بندے سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ رسول کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں. مسلمان کا یوں سمجھیے کہ یہ جو گناہ ہوئے ان گناہوں کا بخشے جانا یہ بہت بڑی اس کی کامیابی ہوتی ہے. ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان. ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ برکات رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. عنوان ہے مخلوق کی خدمت کا اسلامی تصور. اسلام ہمیں مخلوقات خدا کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ انسانوں کے بارے میں، پھر انسانوں میں کیٹیگریز ہے: رشتہ دار، پڑوسی، گھر والے، دوست احباب، ساتھ رہنے والے، پھر جانور، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک. جی ہاں، ہماری شریعت نے جانوروں کو بھی بلا وجہ تکلیف دینے سے منع کیا ہے. حقوق بیان کی، حقوق. جس اسلام کا ہم نام لیتے ہیں وہ مخلوق خدا کی سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی اور اپنے ماننے والوں کی تربیت فرمائی ہے کہ بڑے حسن سلوک سے آپ لوگوں نے پیش آنا ہے. فتح مکہ کا موقع ایک بہت بڑی دلیل ہے اس پر. بہرحال اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. اب اس سے آگے چلیں کہ اب سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھ لیا جائے. گھر کے بعد رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کے بعد ایک عام مسلمان ہے. آقا علیہ السلام نے سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا ہے. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. گھر والوں کے اعتبار سے بتایا. اگر رشتہ داروں کو دیکھ لیا جائے تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی کر دی جائے، تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. رکت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائیں افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر. ہمیں معاف کر دے،
ہمیں معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا غفور یا غفور یا غفور یا رب کریم، ہمارے ان خالی ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. خیرات، مغفرت کی خیرات دے دے، تیری رضا کی بھیک دے دے، ایمان کی سلامتی کی بھیک دے دے. اے رب کریم، ماہ رمضان کا واسطہ، اس با برکت مقبول گھڑی کا واسطہ مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا. مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو مولا. آمین. مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو. نزا کے وقت تیرے محبوب کا جلوہ آنکھوں کے سامنے آ جائے. رب کریم ہماری دعا قبول کر لے، ہماری التجا قبول. آمین. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. آمین. یا اللہ زوال نعمت سے بچا. آمین. عذاب قبر سے بچا. آمین. قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا. آمین. یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. آمین. یا رب کریم محشر کی شرمندگی سے بچا، حساب و کتاب سے بچا. آمین. بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. ہے مغفرت کا یہ شراب، تو مغفرت فرما. تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا. ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، آئیے دیکھتے ہیں. میسج بھی آیا ہے کہ میری امی نے مجھے پانی پلایا اور میں نے امی کا شکریہ ادا کیا تو ان کے چہرے پر اسمائل آ گئی. اچھا، اب امی نے پانی پلایا، اگر آپ میں اتنی طاقت تھی کہ آپ اٹھ کر پانی پیتے. یہ اپنا نظریہ سوچ ہے. میری سوچ یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اور امی ابو کا بھی ایک مقام مرتبہ اس کے سامنے ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، واقعی سمجھ نہیں آتی کہ بیٹا یا بیٹی ماں سے پانی کیوں مانگے گی یا بہو ساس سے پانی کیوں مانگے گی. یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ نہیں آتا. کیونکہ پانی مانگے جی، اس میں کیا ہے؟ نہیں پانی پلا دے، پیاس لگی. ہمارے جو سوسائٹی ہے نا، اس میں جب کھانا مانگ سکتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں بھئی، کھانا مانگ سکتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے مانگ سکتے ہیں، کپڑے استری کرنے ہوں یہ بول سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، نہیں، شربت کا بول دیا، 3-4 جگہوں پہ اختلاف ہے، شکنجی کا بول دیا، تو کیا حرج ہو گیا؟ 3-4 جگہوں پہ اختلاف ہے جی. کہ جو کام کر سکتے ہیں نا وہ ماں سے نہ کرے. کھانا ہم نہیں پکا سکتے، ٹھیک ہے، ماں پکا کر کھلاتی ہے، ماں تیرا شکریہ. لیکن پلیٹیں اٹھا کر لگا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کپڑے میں استری کر سکتا ہوں. یعنی کہ اولاد کے کپڑے ماں استری کیوں کرے گی یار؟ آپ اپنے کپڑے خود پریس کریں. ٹھیک ہے، ہم دھو نہیں سکتے، دھونا ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ اس کے ڈومین میں جاتی ہے چیز. ہر چیز ماں کے ڈومین میں جب جانی تھی، جب چلی گئی نا، جب تم نہیں دھو سکتے تھے نا، تو تمہاری ماں نے تمہارے نجاست والے کپڑے دھوئے. اب تو اس کو معاف کر دو یار. اب بھی وہ تمہارے کپڑے دھوئے گی، اب بھی وہ تمہیں کپڑے استری کر کے دے گی، اب بھی وہ تمہارے دسترخوان خود ہی لگائے گی، اب بھی تمہاری پلیٹیں خود ہی اٹھائے گی، اب بھی تم نواب کی طرح ٹانگیں لمبی کر بیٹھ کے بولے گا امی ذرا پانی پلانا. شرم آنی چاہیے. نہیں سلمان بھائی، اس سے اتفاق نہیں ہو رہا. ماں، یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ماں ایک ایسا فرد ہے گھر میں، یا میں تو باپ کو بھی لیتا ہوں جو بیچارے کام کاج کرتے ہیں، یار ان کی جاب ختم ہی نہیں ہوتی. وداؤٹ بغیر تنخواہ کے جاب ہے. یعنی کہ بچے پیدا ہو گئے تو خدمت ہے، بچے جب تک بڑے ہو جاتے تو بھی ان کی خدمت کرتی ہے.
بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، جب ان کے بچے آتے ہیں تب بھی ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے. تو ایک اسٹیج آنا چاہیے کہ ماں کو لگے کہ میں اب کمفرٹیبل زون میں چلی گئی ہوں، میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہو ہیں، اب مجھے کس چیز کی ٹینشن، مجھے کس چیز کی فکر. ٹھیک ہے نا. اب تو بیٹیوں کو چاہیے کہ ماں کے کپڑے دھو کر، ماں کے کپڑے استری کر کے ماں کو پیش کرے، طے کر کے دے، ماں یہ آپ کے کپڑے میں لے کر آئی ہوں، ماں یہ پانی، ماں یہ دوائی، ماں آج بھی دواؤں کا پوچھے گی. اب بچیاں بڑی ہو گئی، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، بہو والا گھر ہو گیا. جب اتنی میرے ہزاروں فیملیز ہیں ایسی جو مجھے دیکھ اور سن رہی ہوں گی، اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کئی ایسے والدین ہوں گے جو شاید ہماری بات کو کہیں گے، بلکہ یہ توجہ نہیں ہوتی. میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کی، شاید آپ اولاد اور جو بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، آپ میری بات کو انڈورس کریں گے کہ نہیں یار بات درست ہے، ہم سے ہوتا نہیں، ایک الگ بات ہے، بات درست ہے کہ اب ماں سے خدمت، ماں کا ایک اسٹیج ہے، ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے گھر کا یہ کلچر جو ہے نا ختم کریں. اور اگر ماں دیکھتی ہے کہ اولاد خدمت کری تو ماں بھی کہہ دے بیٹا شکریہ، یقین مانیں بہت فائدہ ہوتا ہے. عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر. کئی اسلامی بھائیوں کا شاید دل کرتا ہوگا داڑھی رکھنے کا، نوجوان کو بھی ایک تعداد ہے، مدنی چینل پر بھی ہوتے ہیں. نمبر 1، یا داڑھی ہو جائے گی نا تو رشتہ اور شادی میں بڑا پڑے. میرے بعضوں کو میں نے دیکھا کہ شادی سے پہلے رکھی نہیں، رکھی تو شادی کے بعد ہی رکھی، شادی سے پہلے رکھتے نہیں تھے، جیسے کہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ڈر لگتا ہے کہ شادی نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یار جاب کا پرابلم ہو جائے گا، نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا، نوکری سے نکال دیا جائے گا، یا داڑھی کے ساتھ جاؤں گا تو جاب ملنے میں ایشوز آئیں گے. تو یہ دو مین پرابلم بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ داڑھی کے تعلق سے. اس حوالے سے کوئی تسلی یا کوئی ہمت افزا بات ارشاد فرمائے نا. ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، اور کیا پتہ کہ آج آپ کے مدنی پھولوں کی روشنی میں ایک بڑی تعداد شاید مدنی چینل پر یا فیضان مدینہ میں داڑھی، ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت میں کامیاب ہو جائے. کہ تیسری بات ہوتی ہے کہ مرد داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے شادی کے بعد، لیکن اب بیوی نہیں رکھنے دے رہی. یعنی کہ شادی سے پہلے ماں باپ رکاوٹ بنتے تھے، اب شادی ہو گئی، اب مدنی ذہن بن گیا ہے، اعتکاف کر لیا، مدنی جنہ دیکھ لیا، کوئی بھی عاشق رسول کی صحبت مل گئی، اب یہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بیچ میں وہ بولتی ہے نہیں ایسا نہیں. تو وہ اب 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک یہ کہ وہ شادی کا ڈر کہ شادی نہیں ہوگی، دوسری جاب کا ڈر، نوکری کا پرابلم آ سکتا ہے، تیسرا کہ شادی کے بعد رکھنے کا دل کرتا ہے تو پھر وہ بچوں کی امی سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں. اب ان تینوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اب اس معاملے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں نے تو جب آئی رکھ لی، اس وقت تو عام طور پر نہیں رکھتے تھے، اور واقعی میرے لیے بھی شادی کا پرابلم تو تھا ہی نا. میں تو داڑھی بھی تھی اور امامت بھی تھی، میری تو امامت کر رہا تھا میں. اب ایک مولانا مسجد کا داڑھی والا، کپڑوں کا بھی ٹھکانہ نہیں عوامی اعتبار سے، مجھ کو سادے کپڑے، میں شروع سے ہی میری کوئی ٹپ ٹاپ کی ترکیب نہیں ہوتی تھی. وہ اب یہ کہ میں بالکل ہی دیکھنے میں عام لوگوں سے مختلف تھا، جیسے اب بھی، لیکن اب میرے جیسے بہت ہو گئے کیا، تو اب تھوڑی تسلی، اچھی خاصی تسلی ہو گئی. ورنہ میں سمجھو پھر آہستہ آہستہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے میرے جیسے. خیر، تو اب مجھے لڑکی دیکھ اور میرا ہاتھ چومتے تھے، عقیدت کا اظہار کرتے تھے، میری تعریف کرتے تھے، کیونکہ میں کوئی لڑاکا، پھڈے باز، پیسے کھا جانے کی عادت، اور وہ ڈیگریڈ کر دینا، اس کا ریل چڑھا دینا اور لوگوں سے بھڑتے رہنا، اس طرح کی میری الحمدللہ وہ عادتیں نہیں تھی. تو اس یوں اللہ نے عزت بخشی تھی مجھے اس وقت بھی، جب میں ذرا اٹھا، داڑھی آئی اور ذرا امامت یہ وہ. تو اب یوں میری عقیدت، مجھے گھر لے جائیں، دم کروائیں، دعائیں کروائیں، دعاؤں کی التجائیں کریں، یہ سب ہوتا تھا. بیٹی کوئی نہیں دیتا تھا. میری شادی نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ مسجد کا مولانا ہے، مسجد کی روٹیاں کھلائے گا. حالانکہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مسجد کی روٹی کبھی نہیں کھائی. میری عجیب سوچ تھی، مسجد میں کھانا آتا تھا میں نہیں کھاتا تھا. تو کیا بیٹھی ہوئی تھی ذہن میں مسجد کی روٹی نہیں کھانی ہے.
एहतियात करता था मैं। खैर, तो आखिरकार दाढ़ी के बावजूद, जुल्फे भी रखता था मैं, दाढ़ी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बाल बच्चे वाला हूँ ना। और उस दौर में दावत इस्लामी से पहले जब दाढ़ियों का जरा ये सैलाब नहीं था दाढ़ी वालों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर मेरी शादी हो ही गई। तो अल्लाह की रहमत से फिर दावत इस्लामी भी आहिस्ता 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 ये भी बन गई। तो ये ज़हन बन जाए ना कि लोहे महफूज पर जोड़ा लिखा है, यानी यूँ समझो कि मेरे वहमो गुमान में ये नहीं आता था कि मैं दाढ़ी मुंडवा दूँ ताकि मेरी शादी हो जाए। अल्लाह मैं ज़हन बना हुआ था कि लोहे महफूज पर जोड़ा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है शादी होनी है, कोई रोक नहीं सकता। नहीं लिखा हुआ नहीं होनी, कोई शादी करवा नहीं सकता। तो ये हकीकत भी है। तो ऐसे वाक़यात भी है कि जिन्होंने दाढ़ियाँ मुंडवाई शादी के लिए, फिर भी उनकी शादियाँ नहीं हुई। बाद ऐसा भी याद पड़ता है, ऐसा भी हुआ है कि मौत ही आ गई। तो इस तरह कमारे भी रोज़ मरते ही हैं। तो एक तो ये कि दाढ़ी, अच्छा फिर मैं ये कहा करता था कि जो दाढ़ी रखकर देख कर आएगी ना, वो सेट होकर बैठेगी। अगर आपने शादी के बाद दाढ़ी रखी, जो बोलते हैं शादी के बाद रखेंगे, शादी के बाद दाढ़ी रखी तो हो सकता है वो अड़ी कर जाए कि हमको सैंपल कुछ मिला, माल कुछ मिल रहा है, वो बड़ा कर दे कि मैं तो तुम्हें मॉडर्न देखकर और शेव्ड देखकर आई हूँ, अभी ये क्या तुमने दाढ़ी रख ली है, फिर निमटा और उसके झगड़े। तो इसलिए जो सैंपल दो वो माल दो, दाढ़ी दिखा के कि ये है, आना है ना, 112 मरतबा गरज है तो आओ, वरना ला, दाढ़ी नहीं छोड़ सकता मैं। रमज़ान 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 रमज़ान